ماہ شعبان یہ ہجری مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ رجب کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ رمضان کا مہینہ ہوگا۔ ایک طرح سے یہ مہینہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اس مہینے میں بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سال میں کبھی بھی 2 مہینے لگاتار آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا، نہیں دیکھا، سوائے رمضان اور شعبان کے۔ یعنی آپ رمضان میں تو روزے رکھتے ہی تھے، شعبان میں بھی بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے کبھی بھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا سوائے رمضان کے۔ اور آگے فرمایا کہ وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما، اور میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے یا اس کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا جتنا کہ شعبان میں نے آپ کو پایا۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یعنی یہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کثرت سے اس میں روزہ رکھتے تھے۔ تو ایک عمل تو یہ ثابت ہوتا ہے اس مہینے میں کہ ہم اور آپ بھی کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھیں۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ آگے جو رمضان کے روزے آ رہے ہیں جو ہر حال میں فرض ہوتے ہیں، ان کے لیے ابھی سے تیاری ہو جائے، روزوں کی عادت پڑ جائے۔ اس لیے یہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اور آپ کا معمول تو یہاں تک یہ تھا کہ تقریباً شعبان کا پورا مہینہ روزوں میں گزرتا، 1-2 دن چھوڑ کر۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، یہ دور بھی کمزوری کا ہے، تو اس کثرت سے تو شاید روزے نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمایا ہے کہ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ اگر نصف شعبان باقی رہ جائے، یعنی آدھے شعبان کے بعد اب روزے نہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کمزور لوگ زیادہ روزے رکھیں گے اور کمزوری آ گئی اور پھر اس کا اثر رمضان میں نظر آیا تو پھر یہ ہماری اور آپ کی زیادہ نقصان کی بات ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ دیکھو روزے 15 شعبان کے بعد نہ رکھو۔ ہاں، اب اس میں محدثین نے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا طاقتور ہے جس کو اپنے اوپر بھروسہ ہے کہ مجھے ان روزوں سے اور قوت ملے گی، ان روزوں سے میرے اندر اور جذبہ پیدا ہوگا، میرے جذبات سرد نہیں پڑیں گے، میں روزوں سے اکتاؤں گا نہیں، بلکہ ان روزوں سے مجھے رمضان کے روزوں کے لیے اور برکت اور جذبہ پیدا ہوگا،
اور میرے اندر ہمت پیدا ہوگی اور میرا دل لگے گا تو پھر وہ رکھ سکتا ہے۔ تو ایک عمل تو شعبان کے مہینے میں یہ ہے۔